بھی چادر کبریائی کے مولائے کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہے کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنی دو عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہم پر اللہ کے بے شمار احسان ہیں، احسانات ہیں اس کے. اگر ہم اس کے انعامات کو، اس کے احسانات کو شمار کرنے لگے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. پھر مزید اور ایسی زندگی ملے، ایسی دنیا بنے، وہ بھی ختم ہو جائے. پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار اس کے احسان، بے شمار اس کی نعمت. لیکن اس نے کسی بھی احسان کو جتایا نہیں. وہ نعمت دینے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کرا ہے. ایک نعمت، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے. قرآن اس کا شاہد ہے. کون سی وہ نعمت ہے جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا؟ پہلے جو آیت کریمہ ہے اس کو سنے، پھر وہ احسان والی بات. جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں دو نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی دو عظیم نعمت. اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. یہ ایک نعمت. وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ دوسری نعمت. یہ دو ہو گئی. اب دوسری نعمت تو آسانی سے اکثر سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ لفظ ہی بول رہا ہے. پہلی نعمت اللہ نے پردے میں رکھ کر ظاہر کی، اور وہ ایک امتحان ہے. اسی سے پتا چلے گا کہ تم کتنے وفادار ہو اور کتنے غدار ہو. پتا چلے. اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور یا اللہ کی طرف سے نور. یہ مفہوم ہے. اللہ کی جانب سے نور، اللہ کی طرف سے نور، اللہ کا نور، اللہ نے بھیجا نور. یہ مختلف مفہوم ہے. وہ کون سا نور ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس نور سے مراد ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور کون ہے؟
اب یہ اللہ نے یہاں پردہ رکھا ہے تاکہ سمجھ لو، اس نبی کی عظمت کو سمجھ لو، ہے نا؟ اور یہی نہیں، مختلف جگہوں پر فرمایا اللہ نے، یعنی کہ ایک جگہ کہا نور۔ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، منافقین مکہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جھٹلایا، تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہاں نور کا پھر ذکر کرا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ ظالم لوگ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تو روشن کرتے رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اللہ نے مختلف جگہوں پر اس کا نور سے اظہار فرمایا۔ اب یہ سمجھ میں آ گئی نور سے مراد یہ ایک امتحان ہے، یہاں سمجھ میں، جو نبی کا سچا وفادار ہوگا، جو نبی کا سچا عاشق ہوگا، جو نبی کا سچا غلام ہوگا، تو وہ تو یہی کہے گا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور جو نبی کا جھوٹا جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، جو دکھاوے کی محبت کرنے والا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ امتحان ہے، یہاں سمجھ لیں، اسی سے پتہ چلے گا کتنا انسان کا ایمان کامل ہے۔ نبی کی عظمت اور محبت امتحان کی کسوٹی ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ جو نبی کا وفادار نہیں تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، ہماری طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح شادی کری، ہماری طرح بچے، ہماری طرح کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت سچی نہیں ہے۔ محبت کا تو دعویٰ سب کریں گے کہ میں نبی سے محبت رکھتا ہوں، میں نبی کو چاہتا ہوں، ہے نا؟ اب دوسرے پہلو سے سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے نا؟ اللہ کو یہ معلوم، چکی یہ عالم ارواح کے اندر ایک سوال جواب ہو چکا، ہر سامنے والا اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے والے کو کم تر سمجھتا ہے یا اپنے جیسا سمجھتا ہے نا؟ یہ ابھی کی بات نہیں، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب انسان بنا بھی نہیں تھا، ابھی انسان کو بنانے کا اللہ نے اظہار کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اب انسان تو کوئی نہیں ہے تو کس کے سامنے کیا؟ فرشتوں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہا رب نے ملائکہ سے، اے میرے ملائکہ، میں نے ایک
فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے کیا کہنے لگے؟ اب یہ دیکھیے کس سے بات ہو رہی ہے، ذرا غور کرو گے. رب کائنات سے، خالق کائنات سے، اور یوں سمجھے کہ مالک سے بات ہو رہی ہے. مالک سے فرشتے غلام اور خدا. ارے فرشتوں کو پیدا کرنے والا خدا مالک خالق ہے. یہ غلام آقا سے کہہ رہا ہے. اور ہونا کیا چاہیے؟ غلام کا کام کیا ہے آقا کے سامنے؟ آقا تیرا ہر حکم ہمیں منظور ہے، تو مالک ہے، تو جو چاہے کر. ہمیں کیا اس کے اندر چونچا. لیکن ہوا اس کے برعکس. وہ جملہ ذہن میں ہے نا کہ ہر سامنے والا دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے دربار میں اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو سامنے والے کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھو. عمل کے معاملے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. کیا معلوم رات کی کس تنہائی کے اندر، کس کونے کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے مولا کو راضی کرتا ہو. تمہیں کیا ہے؟ اللہ کو اس کی وہی ادا اچھی لگتی ہے. اللہ کو نہیں تمہاری 5 وقت کی اچھی لگنی اس کی، اور رات کو کونے میں بیٹھ کر کیا مانتے اس نے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، ترینو سمجھ لے سے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ، میری مخلوق کے اندر دنیا میں تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ حقیر کم تر چیز ہو وہ لے کر آؤ، تلاش کر. اسے کہا موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب ہے، صاحب کلام ہے، اللہ سے کلام کرتے تھے، جلیل القدر پیغمبر ہے، پیغمبروں میں خاص مرتبہ رکھنے والے، جلیل القدر، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے. ان سے کہا اللہ نے کہ جاؤ دنیا میں میری مخلوق میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے کم تر حقیر چیز ہو وہ لے کر آؤ. تمہاری نگاہ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا دیکھ ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے. ڈھونڈتے رہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر کوئی بری نظر آئی تو اس کی کوئی اچھائی بھی نظر آ گئی. ڈھونڈتے تھک گئے. ایک روز کوہ طور کی طرف جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے کے اندر کونے میں ایک مریل سا سڑیل سا کتے کا پلا پڑا ہوا تھا جس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی. کیڑے چل رہے تھے، کھجلی ہو رہی تھی، سوا تھا کتے کا پلا. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آج میری بات پوری ہو گئی. اللہ نے کہا ہے ابھی تک میں نے اس سے زیادہ کم تر حقیر چیز نہیں دیکھی. یہ بالکل بسوان اٹھ رہی ہے. اس کے گلے میں رسی بانی چل دیے کوہ طور کی طرف. آدھا راستہ طے ہوا تھا، شیطان مل گیا. تعلق تھا، گفتگو ہوتی تھی پیغمبروں سے. اکثر شیطان باتیں کرتا تھا، اپنی راستہ ڈھونڈتا تھا. کچھ باتیں بھی ظاہر ہو جاتی تھی آنے والی قوم کے لیے کہ ان چیزوں سے ہم بچ جائیں. وہ سوال کرتے تھے نا کیسے پھانستا ہے تو انسانوں کو کیسے کرتا ہے، تو بتا دیا کرتا تھا. کبھی کبھی وہ پلٹ کے کہہ دیتے تھے ہم امت کو بتائیں گے، پھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اچھا یہ کیا ہے؟ کتے کا پلا.
اس کا کیا کرو گے؟ وہی تو اس کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا تھا میری مخلوق میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے زیادہ حقیر کمتر چیز ہو لے کر آؤ. میں نے پوری دنیا دیکھ ماری کہیں کوئی نظر نہیں آیا، آج یہ دکھا مجھے. اچھا آج دکھا دو. تم نے اسے پکڑ لیا، لے جا رہا ہوں. شیطان نے اس کے گلے سے رسی کھولی، اسے بتا دیا. اسے کہنے لگے یہ کیا کرا، بڑی مشکل سے تو ملا نے ڈھونڈ کھانڈ. اور وہ رسی جو ہے حضرت موسیٰ کے گلے میں باندھ دی. کہا جاؤ اللہ کے سامنے جا کر کہنا اے اللہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کے اندر میں نے نگاہ دوڑائی، میرے سے زیادہ کمتر کوئی نظر ہی نہیں آیا. میرے سے زیادہ تیری بنائی ہوئی مخلوق. تو جو مخلوق بنائے گا اس میں کوئی کمی تھوڑی ہوگی. ارے تیرے بنانا ہے، کمی تو انسان ڈھونڈتا ہے، تو نے کوئی کمی تھوڑی رکھی ہے. تو نے تو ہر چیز میں، ارے وہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اے انسانوں میں نے ہر شے کے اندر رحمت رکھی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. کل شے کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ نے رحمت رکھی، ہر چیز میں. اور کس کے لیے رکھی ہے؟ خاص طور سے انسان کی. تو بھائی جب ہر چیز میں رحمت ہے تو وہ کمتر کے حقیر کیسے ہو گئے، ہے نا؟ کہ جاؤ جا کر کہنا. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اللہ تیری مخلوق میں نے بہت ڈھونڈا، میرے سے زیادہ حقیر کمتر کوئی نظر نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بچ گئے تم، نہیں تو دفتر نبوت سے ہماری کاریگری میں عیب نکالنا، ہماری قدرت میں کمی نکالنا، کمتری. اللہ کو عاجزی اتنی پسند ہے کہ اگر زمین کے ذرات کے برابر بھی گناہ کرے ہوں گے نا، اور عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میرے مولا تو مالک ہے، تیری شان بڑی عرفہ والا ہے، میں بڑا حقیر کم ترین ہوں، مجھے نہ اپنی نمازوں پر نہ اپنے روزے پر کسی پہ نہیں بلکہ تو تیری رحمت پر بھروسہ ہے، مجھے تو تیری سمجھ رہے ہیں. ہائے آج کی نورانی شب میں کچھ نور کی وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ان نور کے صدقے میں اللہ نے جو ہمارے لیے رکھا ہے اس کا ٹکڑا ضرور ملے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان فرشتوں نے یہ نہیں سوچا ہم کس سے کہہ رہے ہیں. وہ کہنے والا کون ہے؟ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. کہنے والا کون ہے؟ ارے رب کائنات. وہ یہ بھول گئے اس اور کہہ رہے ہیں اللہ سے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اے اللہ تو زمین پر ان کو خلیفہ اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہے، اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھ رہا ہے، جو زمین پر فساد پھیلائیں گے، فسق و فجور کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے. کیوں بھائی فرشتے غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ حقیقت اگر دیکھی جائے تو فرشتے کہہ تو صحیح ہیں. بتائیے فسق و فجور ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر قتل و غارت گری، فساد پھیلانا، آپس میں دنگے کرانا، یہ عام ہو گئی یہ بات. ہم دنگے خالی اسی کو سمجھتے ہیں شاید وہ جو چوراہوں پہ دم مچا، نہیں، ہم سب فسادی ہیں. کیوں؟ جو بھائی بھائی سے لڑائی کرائے، بہن بھائی
بھائی ایک بہن نے ذرا ایک بھائی کو 2 دفعہ سلام کر دیا، ایک بھائی کو 1 دفعہ کرا. کہنے لگا اچھا ابھی بتاتا ہوں، تو مجھے چاہتی نہیں، میں تیرا بڑا بھائی ہوں، تجھے پہلے مجھے وہ چھوٹا اس کو 2 دفعہ کر رہی ہے، آج سے بتائیے میرے گھر پہ. اب پتہ یہ چلا اس کے لیے بیچاری کے لیے ادھر کنویں ادھر کھائی، یا تو ادھر مت آنا یا ادھر مت جانا. ہو گیا فساد، ہو گئی فرق کی بات. شادی کے کارڈ واٹ میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا چلو پہلے دور والوں کو نپٹا دوں. یہ تو قریب میں رہتے میرے چچا، ان کو تو آخری وقت میں بھی دے دوں گی. وہ باہر دور دور بیچارے بانٹ کے آخر میں جب آئے کہلے کس لیے آئے ہو؟ میرے چچا. چچا کو مطلب نہیں جانتی، باپ کی جگہ پہلے آنا چاہیے تھا ہمارے پاس، ہمارا رشتہ ہمارا خبر، چلو ہاں. یہ فساد ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے جوڑ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کس چیز کے لیے؟ صرف ذرا سا کارڈ وار میں آ رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سا ہمیں بعد میں آ رہا ہے کہ پہلے آ رہا ہے. آ تو گئی نا، انہوں نے نام تو نہیں کاٹا رشتے سے، بلکہ اس کا اور ساتھ دینا چاہیے. میرے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ، مجھے جہاں جانا ہے بتاؤ، اللہ مجھ سے بھجوانے تو بتاؤ، بجائے یہ کہنے کہ اس کا ساتھ دینے کے ہمارے بعد میں ہمارے. یہ میں مثال تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں. ہم خالی اسی کو میں سمجھے فسادی، وہ جو پتھر پر کھا رہا ہے، وہ جو لاٹھی چلا رہا ہے، وہ ہم سب اس وقت فسادی ہوں. ہم سب اپنی خواہ بنے ہوئے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں میرے سے زیادہ کوئی تعلق ہے کسی کا. وہ سوچو میرے گھر پہ آ کے چائے پیتا، تالے لگوا موبائل پہ. یہ فساد ہے. یہ اسی کو تو فساد کہتے ہیں. وہی کو لگوا دے گا، مال ہے میرے پاس مال ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ اکڑو گھمنڈی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اس وقت فساد ہے. اس وقت تو فرشتے غلط تو نہیں کہہ رہے. اب اور آگے بڑھتا ہے تو آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں جائیداد کے لیے بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، گائے کے لیے، زمین کے لیے. وہ لفظوں کی بات نہیں کر رہا میں ابھی. تو وہ جو پیسے لے کے مرڈر کرتے ہیں، جو اپنے جن کا دھندا ہی ہے، میں ان کی نہیں کر رہا. یہ جو اپنے آپ کو عزت دار اور اپنے آپ کو بہت شریف انسان کہنے والے ہیں نا، ہمارا اپنے آپ بڑی کہنے لگے تھے باپ کا قتل کر دیا، گائے کے لیے، زمین کے. میرے پاس ایک دیورانی آئی جٹھانی کی، بڑے مزے کی بات. ایک دیورانی مسلمانوں میں سے تو نہیں تھی، غیر مسلموں میں سے تھی. اس کا بچہ پڑھ رہا 10ویں میں، جٹھانی کا. دیورانی کا بچہ پڑھ رہا 9ویں میں. بڑا اچھا ایک لطیفہ کا لطیفہ اور عبرتناک قصہ ہے. دیکھیے کتنا مطلب یہ فساد. دیورانی میرے سے کہتی ہے بابا کچھ مولانا صاحب ایسا کچھ تعلیم دے دو کہ میری جٹھانی کا بچہ جو ہے نا وہ فیل ہو جائے. اب دیکھو کیسی چھوٹی سی بات ہے. آدمی کہتا پاگل ہی کیا فیل ہے، اسی کیا مطلب پڑھے گا اپنے لیے، نہیں پڑھے گا اپنے لیے. وہ کہتی ہے جی یہ میری جٹھانی کا بچہ نا فیل ہو جائے. میں نے یہ کیوں فیل ہو جائے؟ تیرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں تیرا کیا، اس میں اگر پاس ہو تو تیرا کیا فائدہ ہے، تیرا کیا نقصان؟ کہ نہیں وہ فیل ہو جائے گا تو ہوگا یہ کہ اس سال فیل ہو جائے گا تو اگلے سال میرے بچے کے برابر آ جائے گا. میرا بچہ 9ویں میں ہو، 9ویں میں آئے گا، میں نے پھر تو اسے کیا ہوگا، یعنی ہوگا یہ. تو وہ سردار فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو ان کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے پگڑی کی. کہنے لگی اگر یہ اس بار پاس ہو گیا نا تو میری ساتھ سارا مال اس کو دے دیں گی.
اور اگلے سال دونوں پاس ایک ساتھ ہوں گے تو دونوں کو برابر کا ملے گا. ذرا سے مال کے لیے فیل ہو جائے, پورا سال برباد ہو جائے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں باپ نے بیٹے کو مار دیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا, ماں کا گلا دبا دیا. ٹھیک, تو فرشتے غلط تو نہیں کہہ رہے تھے؟ فرشتے بات بالکل اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن فرشتے یہ بھول گئے اس وقت ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس کے سامنے کہہ رہے ہیں. بات کہنے سے پہلے دیکھنا بھی تو چاہیے نا سامنے کون ہے, بات کس کے سامنے کر رہے ہیں. تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تو ان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد پھیلائیں گے, قتل کریں گے, خون ریزی کریں گے, اور اگر تو ان کو اپنی تسبیح تعریف کے لیے بنا رہا ہے, دوسری بات اب کر رہا ہے اپنی عبادت کے لیے اور نئی مخلوق بنا رہا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اگر تیری حمد و ثنا کے لیے ہم کم ہیں تو تو ہمیں اور حکم دے دے, ہم تیری اور زیادہ تعریف کریں گے, حمد و ثنا بیان کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں انی عالم معلوم, وہ تم نہیں جانتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات میرا اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات جو ہے تقابل کی شروع سے چل رہی, میں نے پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی, ہمیشہ سے چل رہی. آج ہمیں اسی کو مٹانا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اللہ نے وہ نبی کی شان کا ہمیں عطا فرمایا. وہ نبی عام نبیوں جیسا نہیں تو ہمارے جیسا ہوگا. مسلمانوں میں اتفاق جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہماری طرح ایک بشر ہے. وہ کوئی غیر نہیں کہہ رہا ہے, ان کو تو چھوڑ دو. ابھی پہلے ہم اپنے گھر میں دیکھیں, وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے جو کیا کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ایک بشر ہے, وہ ہماری ہی جیسے ہماری. تو اللہ نے پہلے سے کہا اے میرے بندوں, میں نے تمہارے پاس جو بھیجا ہے نا یہ اپنا نور بھیجا ہے, اسے اپنے جیسا مت سمجھنا, اپنی طرح مت سمجھنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ میں نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے, اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں, میں نے ایک کے اوپر ایک کو درجہ دیا ہے, ہر ایک کو الگ الگ درجہ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مفہوم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو جب آدم سے عیسیٰ تک جو نبی ہیں وہ برابر نہیں ہے, وہ برابر نہیں ہے درجے میں, عظمت میں, تو ہمارے نبی تو پتہ یہ چلا کہ اور نبیوں جیسے نہیں ہے. جب نبیوں جیسے نہیں ہے تو ہم جیسے کیسے ہوں؟ یہ ذہن بنا لیں اب ایمان کی کسوٹی. پھر کیا ہے؟ آپ اللہ کا نور ہیں. اللہ نے قرآن میں انہیں نور کہہ کر ظاہر فرمایا. یہ عام انسان تمام مخلوق کے لیے اعلان ہوا. اور احسان کا جب تذکرہ کیا اللہ نے تو وہاں مخصوص جماعت کو شامل کر کے ان کو مومن کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اپنا چہیتا رسول ان کے بیچ مبعوث ہوا. یہ کہا تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث ہوا.
یہ احسان جتایا ہے اللہ، میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ اب تو بات یہ سمجھ میں آ گئی، آپ کیا ہیں؟ نور، اور اس نور کی تعظیم تمام ملائکہ کرتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے جب اس نور کے بارے میں سنا تو پھر آدم سے بھی نہیں رہا گیا، اور آدم نے بھی اس کی تعظیم کری۔ پہلے تو ملائکہ نے تعظیم کری، اس وقت ابھی آدم کی جسم میں روح نہیں تھی، آدم کی پیشانی میں نور تھا۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کر، تو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ جو تھا وہ نور محمد رسول اللہ کی تعظیم تھی، احترام تھا، تعظیم تھی۔ پھر جب آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا، روح ڈال دی گئی آدم کے جسم کے اندر، تو پھر آدم کی پشت کے اندر وہ نور رکھا گیا۔ سارے درجے نور سے ہی، یہ دھیان رکھیے گا، آپ کی عزت، آپ کی عظمت نور سے ہے۔ اگر آپ کے پاس نور نہیں تو ذلیل اور رسوا ہو۔ محاورے میں بھی بات بالکل کلیئر سامنے آتی ہے۔ آپ کسی اللہ والے کی پہچان اس کے عمل سے، اس کے نقل و حرکت سے بعد میں کریں گے، پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ جب اس کا چہرہ دیکھیں گے تو اس کے چہرے پہ ایک نور نظر آئے گا، اور اس نور کے آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ کہیں گے ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے، ان کا چہرہ یہی ہوتا ہے نا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا، اللہ والوں کا چہرہ دیکھنا کیا ہے؟ خالی دیکھنا، خالی وہ چہرہ نہیں دیکھنا، بلکہ چہرے پہ جو نور ہے نا، یہ ساری برکت اس نور کی ہے، اس چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ جس چہرے میں نور محمد رسول اللہ، بھائی سمجھ میں آ رہی؟ میں بیچ بیچ میں آپ کو سارا کامان نور کا ہے، سارا کھیل آئے آئے آپ سے کہلواتا بھی ہے اللہ بار بار، کیونکہ ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا۔ دیکھیے آپ یہ نہیں کہتے ان کے ہاتھ بڑے نورانی تھے، پیر بڑے نورانی تھے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا، حالانکہ ان کے ہاتھ بھی نورانی ہیں، ان کے پیر بھی نورانی ہیں، ان کی آنکھیں بھی نورانی ہیں، ان کے کان بھی نورانی ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ یہ سب نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ تھا۔ پڑھتے نہیں کیا بولا جاتا ہے؟ بڑا، تو پتہ چلا کہ سارا کھیل ہی نور کا ہے، سارا کھیل ہی نور کا ہے۔ نور کتنا نورانی چہرہ ہے، کتنا۔ تو جب ہمارا کالا کلوٹا رنگ اس پہ نور آ جائے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، ہم کالے کلو ہاں اس پہ نور آ جائے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں کہ کیسا نورانی چہرہ ہے۔ تو جس کا نور ہمارے چہرے پہ چمک رہا ہے وہ سراپا کتنا کمال والا ہوگا۔ وہی سارا نور تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے نا۔ ہمارے پاس جو نور ہے تو وہ آدم کی پشت میں رکھا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ ذرا تعظیم دیکھ لیں۔ ابھی تو انسان ہے ہی نہیں، ابھی تو میں ماں کی بات کر رہا ہوں۔ آدم کی پشت میں تھا، اور یہ ایک اصولی بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے رحم سے ہوتا ہے، صلب سے ہوتا ہے۔
جب عورت اور مرد کا میل ہوتا ہے تو مرد کے شلب سے عورت کے رحم کے اندر منتقل ہوتا ہے نا، جس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. یہ ایک سسٹم ہے، طبی اصول ہے، ڈاکٹری اصول ہے، سائنسی اصول ہے. شلب سے اللہ نے قرآن میں بھی کہا تو پشت میں تھا آدم کی پشت میں. یہ روایتیں آپ سب سنتے ہیں، میں کچھ اس کے نہر نقطے بتا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کی پشت میں جب وہ نور تھا تو آسمان کے ملائکہ آدم کی پشت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور دیدار کرتے تھے نور محمد رسول اللہ. اس نور کا کیا کرتے تھے؟ اور جب دیدار کرتے تھے تو ساتھ ساتھ درود پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ درود و سلام پڑھتے. اب فرشتے دکھتے تو نہیں نا، بنمنانی کی آواز آتی تھی، آدم کے کانوں میں آواز آتی تھی کیونکہ کچھ پڑھ رہا ہے اور خود وہ نور بھی ذکر کرتا تھا. ایک دن اللہ سے کہا اے اللہ یہ آواز میری پشت کے پیچھے سے آتی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کیا ہے یہ آواز؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تمہاری پشت کے اندر جو میں نے نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، آسمان کے فرشتے اس نور کی زیارت کرنے کے لیے تمہارے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اب جب یہ سنا تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ملائکہ زیارت کرنے آتے ہیں، وہ قابل تعظیم نبی میری پشت میں، اے اللہ تو اس کو میری پیشانی میں جلوہ گر کر دے، میری پیشانی میں جلوہ گر کر دے. اللہ کا حکم ہوا، پشت سے وہ نور آدم کی پیشانی میں جلوہ. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ملائکہ آدم کی پشت کے پیچھے صف بصف پورا جب مجمع کھڑا ہوتا تھا زیارت کے لیے درود پڑھتا تھا، لیکن اب پشت میں نہیں بلکہ پیشانی میں آیا تو آسمان کے سارے ملائکہ آدم کے سامنے کھڑے ہو کر پیشانی پہ نور محمد رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے اور درود و سلام. آج وہی سنت تم زندہ کرتے ہو، ملائکہ کی سنت. یہ کوئی کسی پیر یا مولوی کی بات نہیں، سب سے پہلے فرشتوں نے، سب سے پہلے ملائکہ نے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سب سے پہلے پیچھے کھڑے ہوئے تھے نا، عظمت کا نہیں پتہ چلتا کیونکہ آگے پڑھنے والے کا بھی نہیں پتہ چلے. تو اب عظمت ظاہر ہو گئی. آج تک اہل سنت و جماعت جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو غلامان مصطفیٰ ہیں، ان کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. فرشتوں کی سنت زندہ کرتے ہیں سننے والے، اور آدم کی سنت زندہ کرتا ہے پڑھنے والا. اب آپ کے سامنے کوئی سلام پڑھنے جب کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھتے نہیں دیکھتے، آپ دیکھ رہے سامنے سے دیکھ رہے. اب ایسا نہیں، کبھی کوئی ایسا اتفاق ہو جائے، کوئی اگر ادب سے ناشنا ہو کہ وہ جی پیٹ موڑ کے کر رہا ہے، لیکن اہل ادب کیا تو یہی نظر آئے گا پڑھنے والے کا رخ آپ کی طرف ہوگا اور سارے لوگوں کا رخ ایسا ہوتا ہے نا. آپ ابھی نہیں کریں گے. اللہ کو یہ عمل اتنا اچھا لگا ملائکہ کا، وہ عشاقوں میں آج تک جاری کر رہا ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ کس کے لیے؟ جو نبی کے سچے دیوانے ہیں، نبی کے سچے دیوانے.
جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نور کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے قطار در قطار آ رہے ہیں اور درود السلام پڑھ رہے ہیں، اب آدم علیہ السلام کا بھی شوق بڑھ گیا اس نور کا دیدار کرنے کا۔ دیکھیے پشت میں بھی نہیں کر سکتے، پیشانی میں بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ آدم کو دیدار کرنا ہو بھئی پیشانی میں ہے، سامنے والے کرے گا، کیسے کریں گے؟ پیشانی میں پیچھے چلی جائے گی، آنکھیں چڑھاتے رہو پیچھے چلی جائے گی، کہاں سے ہوگا؟ اب اللہ کی جناب نے عرض کیا، اے اللہ میں تیرے اس نبی کے نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس کو تو نے میری پیشانی میں رکھا ہے، جس کو تو نے میری پیشانی میں رکھا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے آدم اپنی پہلی انگلی کو اٹھاؤ، یہ انگوٹھے کے برابر والی انگلی کو اٹھاؤ۔ جیسے آدم نے اٹھایا، پیشانی سے نور آدم کی انگلی میں چمک گیا، آدم نے دیدار کرا اور فوراً وجستہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ رب کو یہ کلمہ اتنا پسند آیا، اس کلمے کی برکت سے اور نور محمد رسول اللہ کی برکت سے اس انگلی کی عظمت بڑھا دی اللہ نے، اس انگلی کو شہادت والی انگلی کہا جانے لگا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری انگلیوں کو تو نہیں کہتے نا، تو بھئی اگر کسی کی گواہی میں اگر ٹیچر استاد کوئی کہے کہ ہاں بھائی جاوید یہاں پہ حاضر ہے، تو انہوں نے انگلی اٹھا دی بیچ والی، ہاں جی حاضر، وہ مان لے گا نہیں مان لے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ شہادت والی ہے، مان تو نہیں جائے گا، لیکن اس کا نام نہیں رکھا گیا شہادت۔ سمجھ رہے ہیں؟ آدم کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا یہ ہے، اور اس نور کی برکت یہ ہوئی اللہ نے اس انگلی کی عظمت بڑھا دی۔ اس انگلی کو آج تک ساری دنیا کہتی ہے کہ شہادت والی انگلی۔ کون سی انگلی ہے؟ شہادت والی ہے نا؟ وہ بھائی شہادت والی کو کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو یہی ہے، اس کو تو نہیں کہتے شہادت والی انگلی، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی اس کو شہادت والی، کیونکہ اسی انگلی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا۔ اب یہ ایک عام سی بات ہے جو کہا کہ وہ نور چمکا، آدم نے وہ انگوٹھے فوراً چوم لیے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس میں ایک عظمت اور بتاؤں آپ جو علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ نبی کے نور کا حصہ کس کس میں ہے۔ نبی کا نور کا حصہ آدم علیہ السلام نے وہ نور اس میں آیا، کلمہ پڑھا، انگوٹھے کو ملایا اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ بات ہے، یہ روایت ہے۔ ایک اور عظمت کی بات اس میں چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب وہ نور ان کا چمک گیا، آدم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، پھر عرض کرنے لگے کہ اللہ یہ پورا مکمل نور ہے یا بھی کچھ اس کا حصہ ہے؟ اس کا کچھ حصہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اس نور سے جو عظمت والی مخلوق ظاہر کی ہے ان میں سے سب سے پہلے جو خلفائے راشدین ہیں وہ ہیں
الانبیاء بتحقیق ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر، تو کلمے والی شہادت والی انگلی کے برابر والی انگلی میں سیدنا صدیق اکبر کے نور کو ظاہر فرما دیا۔ علامہ عبدالرحمن صفوری نزہۃ المجالس میں تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے وقت بھی اور علم دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات جتنی بھی بنائی ہے نبی کے نور سے بنائی ہے۔ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ دنیا میں بھی اس کا نظام اسی طریقے سے ہے، پیدا کرنے والا اللہ، لیکن آپ تاریخ اور ہسٹری جب پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ سنتے ہیں نا، حالانکہ سبھی کو ہم کو بنانے والا اللہ ہے، ہمارے سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان اور ایسا ہے، رکھنا بھی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن نظام دیکھیں، اللہ نے ایک آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، بس حوا کو بھی نہیں بنایا۔ آدم سے حوا کو پیدا کرا ہے، حوا کو بائیں پسلی سے، میل بھی نہیں، باقی سے، کیونکہ جنت میں پیدا ہوئی حضرت حوا، زمین پہ نہیں پیدا ہوئی، جنت میں پیدا ہوئی۔ تو اب یہاں سے نظام سمجھ لیں، آدم کو بنایا بس اللہ، باقی ساری جتنی بھی انسانیں ہو سب آدم سے۔ ہاں ٹھیک، اسی طرح سمجھ لیں بات آپ۔ اسی طرح اللہ نے کائنات میں صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اپنے نور سے، پھر جتنی بھی چیزیں بنائی وہ نبی کے نور سے بنائی۔ اب کسی اور چیز کو نہیں بنایا اللہ نے، اپنے نور سے، نور محمد رسول اللہ کو پیدا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اس نور سے، جس میں بہت لمبی تشریح، موٹی موٹی 10 چیزیں ہیں، اکثر کی بات ہوں آپ کو، نبی کے نور کو پیدا کر کر اس سے 10 چیزیں بنائی۔ پہلے عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم، پانچویں آفتاب، چھٹے مہتاب، ساتویں دن، آٹھویں جنت، 9 فرشتے، 10ویں روح پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلقت خلقت کا پہنا۔ اب یہ جو 10 ہے نا، ان ہر 4 پر ان کی تشریح، ہر 4 پر، پھر ان ہر 4 سے، ہاں جیسے اور آسان کر دوں گا آپ کو، جب اکثر ایسا نا وقت کی قلت کی بنا پہ مرغانی میں بات کہہ دی جاتی ہے، آج تک آپ سنتے ہوں گے، عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، انبیاء کی، اولیاء کی، عام انسانوں کی، مومنین کی، کافرین کی، دنیا میں سارے آنے والے انسان جتنے بھی ہیں ان کی روحیں ایک ساتھ پیدا ہو چکی، عالم ارواح کے اندر اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کر ارشاد فرمایا الست بربکم۔ تو اکثر علماء بیان کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاتے ہیں کہ سب نے کہا بلا، قالو بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے نا۔ خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس تشریح کو کھول رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب
اللہ نے کہا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت 4 جماعتیں ہو گئی، کتنی؟ 4 گروہ، 4 ٹیمیں ہو گئی، 4 ٹیمیں، 4 طبقے ہو گئے۔ جب اللہ نے کہا الست بربکم تو ایک جماعت تو وہ تھی جو قالوا بلا کہتی ہوئی سجدے میں چلی گئی، جس نے زبان سے اور دل سے کہا قالوا بلا۔ یہ جملے گنا ہو گئے، کہاں سے کہا؟ زبان سے اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں، سمجھے؟ خواجہ خواجگاہ حضور علی نواز فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، وہ صحابہ کی جماعت، یہ ایک ہی نور کا حصہ ہے۔ دیکھیں وہ نبی کے نور سے پہلے نبیوں کی جماعت، اور نبی کے گھرانے والے صحابہ، پھر مومنین، کون؟ یہ جملہ دماغ رکھیے گا، مومنین، اولیاء اللہ، یہ وہ جماعت ہے جس نے زبان سے بھی اور دل سے بھی کہا قالوا بلا، بلا، اور کہتے ہوئے سجدے میں چلے۔ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ کہ جس نے نہ زبان سے کہا نہ دل سے کہا، یہ دوسرا طبقہ۔ یہ کون سا ہے؟ یہ کافرین کا وہ طبقہ جو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہمیشہ کفر میں ہی مبتلا رہا۔ ایک وہ طبقہ، اب یہ اصل ان 2 طبقوں میں ہے معاملہ۔ ایک وہ طبقہ جس نے صرف زبان سے کہا، دل سے نہیں کہا، انہوں نے زبان سے کہہ دیا بلا۔ اور ایک وہ طبقہ جس نے دل سے کہا لیکن زبان سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ 2 تو آپ نے سمجھ لی، تشریح 2 کو سمجھ لی۔ ایک وہ جس نے صرف زبان سے کہا دل سے نہیں کہا، وہ طبقہ ہے جس نے ساری زندگی اچھے کام کرے، بہت اچھے کام کرے، بڑا نمازی، بڑا دیندار، بڑا لمبا جبہ کمبا، لیکن اس کا جب مرنے کا وقت قریب آیا، آخری وقت قریب آیا، خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوا، کافر ہو کر مر۔ بہت سارے واقعات ہیں، حکایات ہیں سیرت میں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے صرف زبان سے کی، ایک وہ طبقہ جس نے دل سے کہا۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ ابتدائی زندگی تو بڑی خراب، ڈاکو، رہزنی، قتل و غارت گری، جو اکثر ہم اہل اللہ کے واقعات میں سنتے ہیں، اپنے بزرگوں کا فیضان سنتے ہیں نا، کہ ڈاکو تھا، ایک نگاہ بڑی مرشد کی ولی بن گیا، ساری زندگی شراب پیتا تھا، لیکن آخر میں وہ حضرت بشر حافی کا واقعہ ہے نا، شراب بنایا کرتے تھے، شراب بیچا کرتے تھے، شراب کی بھٹی لگی ہوئی تھی، شراب پیا کرتے تھے، ساری زندگی ایسے گزری حضرت بشر کی، جو ابھی تک حافی نہیں تھے، خالی بشر تھے۔ لیکن ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک کاغذ پر اللہ لکھا ہوا نظر آیا، ادب سے اس کو اٹھا لیا، عطر فروش کی دکان پر گئے، عطر خریدا، کاغذ کو صاف کیا، سارا گرد و غبار ہٹایا، بسم اللہ لکھا ہوا تھا، بسم دکھ نہیں رہا تھا، اللہ دکھ رہا تھا، بس وہ دیکھتے اٹھا لیا تھا، صاف کرا تو پورا بسم اللہ لکھا ہوا تھا، ایک ڈبی میں رکھا، عطر ڈال دیا،
اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی, اپنے زمانے کا بے مثال ولی بنا دیا اللہ. اور سارے وقت اللہ والے امام مولوی مفتی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کے دل میں اس کی عزت ڈال دی. کتے, بلی, گدھے, گھوڑے, چڑیا, کبوتر, چرند, پرند سب حضرت بشر کا احترام کرنے لگے. جب اتنا احترام دیکھا تو وقت کے مفتیان اکرام نے ان کو بشر کے حافی کہنا شروع کر دیا. یہ بشر حافی یعنی ننگے پیر پھرنے والے. پھر جب انہوں نے وہ شراب بہانے کی زندگی چھوڑی تو عالم یہ ہوا کہ اللہ کی زمین کا بھی احترام کرنے لگا. جب ادب اللہ کے نام کا, اللہ کی چیزوں کا آیا, اللہ نے ساری مخلوق کے دل میں ان کی عزت پیدا کر دی. جب تک بشر حاکم وہاں چلتے پھرتے رہے, کسی جانور نے گندگی نہیں کری زمین پر. ایک روز ایک جانور وہاں لید کر رہا تھا تو ایک وقت کے امام, بہت بڑے امام یہ آپ امام کو مت سمجھیے جو نماز پڑھا رہے, یہ نہیں, وہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے فقیہ اعظم, اس کو امام بولا جاتا ہے شریعت. ہماری عرف عام میں ان کو یہ بھی امام ہے, لیکن اصل دین کے امام کون ہے؟ جیسے امام بخاری, امام مسلم ہے نا. وہ کہنے لگے لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا, کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بشر حافی زندہ ہوتا تو یہ جانور کبھی خالید نہیں کرتا, کبھی گندگی نہیں کرتا. تو ایک طبقہ وہ ہے جس نے دل سے کہا, پان والا, ان کی ابتدائی زندگی بڑی خراب, ابتدائی دور بڑے گناہوں, بڑی بدکاریوں. ارے جیسے وہ صحابی ہے نا دہیہ کلبی, ایک صحابی ہے دہیہ کلبی, اپنے قبیلے کے سردار تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہو گئی تو دہیہ کلبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کی محبت لے کر حاضر ہوئے. لیکن جب اسلام قبول کرنے, اسلام کی محبت میں آ رہے ہیں, اس سے پہلی کی زندگی ان کی یہ ہے 70 معصوم لڑکیوں کا قتل کرا انہوں نے. چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوئی, گلا دبا کے مار دیا, قتل کر دیا. اس لیے کہ بچی لڑکی کی وجہ سے ناک نیچی ہو جاتی ہے. میں قبیلے کا سردار ہوں, ان کی وجہ سے کوئی جھکنا نہ پڑتا ہے. لڑکیوں کی وجہ سے اکثر کہتے ہیں نا بڑے بڑے مونچھ والوں کی ہم نے نیچی ہوتی ہوئی دیکھی ہے, نیچی ہو جاتی ہے مونچھیں لڑکی کی وجہ سے. ہاں ذرا نیچی بات سے بات کرو, لڑکی والے ہو تو ایسا نہیں ترم ہاں ہوگا لڑکے والے ہو تو کیا ہوگا, آج کہاں جاتے برات لے بات کرو, لڑکی والے ہو, نیچی بات سے بات. وہ لڑکی والا ہو گیا تو کیا وہ ظلم کر دیا کیا؟ ارے وہ پال پوس کر تیری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اپنی بیٹی کو دے رہا ہے. اپنے گھر کی رحمت تیرے گھر کی طرف آ رہی ہے. ارے لڑکی جس گھر میں پیدا ہو کتنی رحمتیں آتی ہیں خدا کی, خدا کا سلام رحمتیں آتی ہیں. تو وہ اپنے گھر کی رحمت تجھے دے رہا, تیرے گھر میں رحمت ہوگی. تو کیا کہہ رہا ہے لڑکی والے میں نیچے آواز کر, ہم لڑکے والے ہیں, استعمال نہیں کرا, ہار نہیں ڈالا, پھول نہیں پہنایا, پانی نہیں ملایا. ابے بھائی اتنے سارے آدمی وہ سب کو دیکھ رہا ہے, تو ہو گئی رہ گئی کوئی بات نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تیرا اس کا خاندان جڑ گیا, اس کی عزت تیری عزت, تیری عزت اس کی عزت, تو بجائے اس کی عزت بنانے کے اس کی عزت کا جنازہ نکالو.
افسوس، بدل ڈالو زندگی. یہی ساری چیزیں تو بدلنے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو حال تھا مکے کی گلیوں کے اندر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عالم یہی تھا کہ انسان کے ساتھ ظالم بنا ہوا تھا. جانور کا احترام کرتا تھا، انسان کا احترام نہیں. زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت کری دی جاتی تھی، نفرت پھیلی ہوئی تھی، گھر گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. احترام بھول چکے تھے لوگ. گھمنڈ تکبر رگوں میں دوڑ رہا تھا، بربریت چھائی ہوئی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، سوکھا پڑا ہوا تھا. تاریخ میں سنتے نا، جب حضور پیدا ہوئے تو کیا تھا؟ سوکھا پڑا ہوا تھا. اتنا سوکھا تھا کہ انسان جانور بھی اپنا پیٹ نہیں بھر پاتے تھے. حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو تھی وہ ہڈیوں کی مالا بنی ہوئی تھی. زمین پہ سبزہ نہیں اگ رہا، سبزہ ایسا تھا نا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں محفوظ ہوئے، ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی جس چیز کو مٹانا تھا وہ مٹایا. کیا مٹانا تھا؟ دنیا سے اور انسان کے دلوں سے اندھیرے کو مٹانا تھا، دلوں کے اندر نور محمد رسول اللہ پہنچانا تھا. عالم ہوا، ادھر آپ پیدا ہوئے تو سارے عالم نے دیکھ لیا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے مشرق مغرب شمال جنوب جب نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی، دیکھی تو مشرق مغرب شمال جنوب آسمان کا کوئی کونا ایسا نہ تھا. چاروں طرف دنیا کے اندر نور ہی نور، اجالا ہی اجالا نظر آ رہا تھا. ہر طرف روشنی تھی. بھئی آپ مکے میں پیدا ہوئے، مکہ ہی روشن ہو جاتا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں دو باتیں ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں ایسے بھی بندے ہوں گے جو میرے نبی کی پیدائش کی خوشی سے چڑھیں گے اور فتوے لگائیں گے کہ یہ روشنی کہاں سے لیا ہے، نبی کے زمانے میں تو نہیں تھی، یہ جشن منانا کہاں سے لیا ہے. اللہ کو معلوم تھا نا. اور حقیقت ظاہر میں بھی یہ ہے کہ استقبال اور احترام اس کا کیا جاتا ہے جس کی آپ حقیقت سے آشنا ہو. بھئی ایک آدمی آپ کے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک ایسی بستی میں چلے جائیں کوئی انہیں جانتا نہ ہو تو کوئی آئے گا ہی نہیں، ایسے گزرتے رہیں گے، بڑا کام آدمی آ گیا. اور اگر پتا ہوگی کہ بھئی بہت اللہ والے بھی ہے اور ان کے جاننے والے ہوئے تو کیا ہوگا؟ سڑکیں صاف ہوں گی، قالین بچھائے جائیں گے، نعرے لگیں گے، بھیڑ لگ جائے گی، کیونکہ جانتے ہیں. تو مکے میں جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی جانتا تو تھا ہی نہیں نا. یہ نبی دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ شام کے نبی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے. میں کیسا نبی مکے میں بھیجا ہوں پوری دنیا کے لیے. بی بی آمنہ کے بدن سے جس نبی کو ظاہر کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے. میں جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تو جانتا ہوں نا، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ کائنات کی تخلیق کی وجہ اور بنا ہے. اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. یہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں جس شان کا یہ نبی ہے. اس لیے اس کا استقبال، اس کا جشن میرے سے بہتر کوئی نہیں منا سکتا. کوئی منا سکتا ہے؟ جب جانتے نہیں تو منائیں گے نہیں. تو جس شان کا جشن، جس شان کا اظہار رب نے فرمایا کوئی کر سکتا. آپ کیا کر لیتے زیادہ سے زیادہ؟ ایک گھر سجاتے تھے بی بی آمنہ کا، عبد المطلب اور اپنے دو ایک بچوں کا گھر سجاتے تھے. ابو طالب کا گھر سج جاتا، حارث کا گھر سج جاتا.
چلو ابو لہب کا سجادہ اور دو چار اور رشتہ داروں کا سجادہ، یہی ہو سکتا تھا نا، یا جو سمجھو پورا مکہ سجادہ. تو یہ نبی شان کی خالی ایک گلی ایک مکان سجے؟ نہیں، میرا نبی جب ساری کائنات کے لیے رحمت ہے تو ساری کائنات کو رحمت آئی ہے اور پوری دنیا جگمگا جائے، پوری دنیا. تو ایسا ہی ہوا تو سب سے پہلے کیا چیز ظاہر ہوئی؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے. سب سے پہلے کیا ظاہر ہوا؟ نور، روشنی. روشنی اسی کی سنت آج یہ زندہ ہوتی ہے. نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم جو یہ لائٹ بھی لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، ہم اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرواہ مت کرنا جو اللہ نے توفیق دی. ادھار نہیں لو، بیاس میں نہیں لو. جیب میں 10 روپے تو 10 روپے کی یہ موم بتی جلا دیں. یہ نہیں میں تو 1000 روپے کا ذرا دینا کر دینا، دیکھو میں کیا کروں او خوشی. نہیں، ایسا نہیں. کوئی بوجھ نہیں ڈالا نبی نے. نبی نے تو بوجھ اتارے ہیں، نبی نے تو سختیوں سے نکالا ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی کا میلاد تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. کیا نبی نے منایا؟ یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا کہ صحابہ نے منایا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کسی نبی نے، ویسے تو کوئی زمانہ میں شروع میں بھی کہتے ہیں ہر زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک. وہ میں نے شروع میں درود والی بات بتائی نا آپ کو. ہم کسی کی بات نہیں کرتے، نہ ہم کسی کتاب کو مان رہے. ابھی چلیے بھائی اللہ کی کتاب کو تو مانو گے نا، کلام اللہ کو ہے. سب سے پہلے نبی کا میلاد اللہ نے پڑھا. کس نے پڑھا؟ اللہ نے. نہیں پڑھا؟ بتاؤ. سوال ڈھونڈ رہے ہیں یہ جو عالم لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بادشاہ مظفر نے شروع کرا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. ارے وہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں. ہر چیز میں عروج و زوال آتا ہے. آج لاک ڈاؤن کے اندر اگر پابندی ہوئی بھی ہے کرونا کے اندر کہ جلوس نہ نکالو اور 1 آدھ 2 سال نہ نکلے، ایک مثال کے طور پر، اور 2 سال کے بعد پھر نکالے تو ہوتا کہ پہلے تو نہیں نکلتا تھا، بند ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا. یہ تو بعد میں وہ آئے نا، وہ بعد میں آئے نا، انہیں چالو کرا دیا. وہی تاریخ ہے. اب کھوج کرنے والے اس سے پیچھے جائیں گے. یاد رہا دیکھو اس سے پہلے سے اب یوں تو بیچ میں چھٹی بند ہو گئی تھی. جواہر لال کے زمانے میں 12 ریگولر کی گزٹڈ چھٹی ہوا کرتی تھی جواہر لال کے زمانے تک. پھر بعد میں کیا ہوا، خریدے گا مولوی جو تھے نا گورنمنٹ کے پٹھو، ان سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایسے چند جاہل مسلمان میں وہ شور شار کر رہے تھے. اچھا کہنا چھٹی ختم. اب جب سے جو چھٹی ختم ہوئی تھی تو کیا ہوا، وی پی سنگھ کا زمانہ ہے، انہوں نے گزٹڈ کرا دی. 12 ریگولر کی چھٹی جلوس ہے، ہو گیا نا. اب اگر کوئی کہے جی اب کیوں ہو گئی پہلے، ارے پہلے ہوتی تھی، یہ بیچ میں زمانہ آیا ایسے لوگوں کا. کبھی دنیا خالی نہیں نبی کے میلاد سے. جس دن نبی کا میلاد بند ہو جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی. یہ ساری دنیا میں برکتیں ہیں نبی کے میلاد. وہ شروع میں سنا چکا ہوگا فرشتے کہاں کیا کرتے تھے، آدم کی پشت کے نیچے نبی کے نور کی تعظیم. پھر پیشانی میں آ گیا تو سامنے آ گیا، انگلی میں آ گیا تو اس دن سے انگلی کی عظمت بڑھ گئی. یہ انگلی کی عظمت بڑھ گئی. سب کہتے ہیں کون سی انگلی ہے یہ؟ کلمے والی انگلی، شہادت والی انگلی. اب تم سب کلمے والے نہیں ہو کیا؟ کوئی تمہیں تو نہیں کہہ رہا کلمہ ہے، یہ کلمے والی انگلی. ارے ہم نہیں ہیں سب کلمے والے، ہم کو نہیں کہتا کوئی دیکھ کے. کلمے والی، شہادت والی، اس کی عظمت بڑھ گئی، اس میں نور آ گیا. تو سمجھ رہے آپ، بتا دیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نبی کا میلاد کس نے پڑھا؟ لیکن حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ نے کیسے پڑھ لیا نبی کا میلاد.
اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, انجینئر بھی ہیں, ماسٹر بھی ہوں گے, سب سمجھدار. اچھا کسی کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, لڑکی پیدا ہو کہ لڑکا پیدا ہو, کسی کا بھی اے ٹو زیڈ, تو دیکھنے والا جب بچے کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ ماں بھائی سبحان اللہ, ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو, کتنی پیاری آنکھیں, ذرا اس کے بال تو دیکھو کتنے گھنے ہیں, یہ کتنے کم ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, ذرا اس کے کان تو دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو, یہی ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ, تبھی کہتے ہیں نا بھائی ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو, ذرا اس کی ناک تو دیکھو کیسی کھڑی ناک ہے. یہی بات ہوتی کہ نہیں ہوتی بتائیے؟ بچے کو ملاتے ہیں کسی کسی سے, اور یہ تو اپنے ابا سے مل رہا ہے تو اپنی اماں سے مل رہا ہے, یہ ہوتی ہیں باتیں, ہے نا. چہرے کی تعریف ہوتی ہے نا. ہاں بس اب سمجھ لو. سب سے پہلے اللہ نے نبی کا میلاد پڑھا. نبی کو جب پیدا کیا, نبی کے سر پہ بال آئے, اللہ نے قرآن کا مضمون بنایا. قرآن میں اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, قسم ہے رات سے زیادہ سیاہ بالوں کی. پڑھ لینا آپ قرآن, الگ الگ تعریف ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس سے انکار کرو گے کیا؟ بولو. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ, ذرا میرے محبوب کے گال تو دیکھو, قسم ہے دن سے زیادہ روشن. ان رخساروں کی, گالوں کی تعریف. میرے نبی کے گال تو دیکھو ذرا. ارے نادانو دیکھو تو صحیح. ارے یہ نبی کے گال ایسے ہیں, یہ نبی کے بال ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آسمان کا چاند بھی دیوانہ ہو کر نبی کا کھلونا بن جاتا ہے. دنیا کا کھلونا نہیں, نبی کے لیے کیا ہے؟ آسمان کا کھلونا. حوروں کی گودیاں ہیں, حوروں کی. ہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اے لوگوں ذرا میرے نبی کی آنکھیں تو دیکھو. دیکھو یہ آنکھیں کیسی ہیں, تم نہیں سمجھے ان آنکھوں کو, موسیٰ نے سمجھ لیا ان آنکھوں کو. وہ موسیٰ بس کو تمنا کرتے رہے کوئی طور پر کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے کہہ دیا لن ترانی, تم نہیں کر سکتے. موسیٰ کی تمنا ادھوری رہ جاتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے کرم فرمایا اے موسیٰ تمہاری تمنا ادھوری نہیں رہے گی. تم نہیں دیکھ سکے اللہ کو, میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں. میری آنکھوں میں دیکھ لو رب کا جلال, میری آنکھوں میں دیکھ لو. تو رب کہہ رہا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. میرے محبوب کی آنکھیں تو دیکھو ذرا. یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے. بھئی آپ یہی کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو میلاد ہے. اب آنکھوں کی, بالوں کی جب تعریف ہو چکی, پورا مکھڑا آیا, ساری چیزیں آ گئی نا. ذرا دیکھو یہ چہرہ اس کا ہے, اس کے ابا سے مل رہا ہے, اس کے دادا سے مل رہا ہے. میرے محبوب نے کہا لو سنو رب کائنات کا کہہ رہا ہے قرآن میں اعلان, یہ نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. نبی کے چہرہ انور کی قسم. اور یہاں یہ بھی دھیان رکھیے, اللہ نے جب کہا نا تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. قسم ہے, قسم کی کیا ضرورت ہے؟ وَالنَّهَارِ إِذَا, قسم ہے, قسم ہے. اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت کو گھٹانے والے بہت آئیں گے, بہت آئیں گے.
تو میں قسم دلا کے کہتا ہوں تاکہ اب تو مانی نہیں، اب تو پورے چہرے کی قسم، پورے چہرے، جس زمانے میں نبی ہے، جس دور میں نبی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ نبی جو ہیں وہ کس دور کے نبی ہیں؟ وہ 63 سالہ مکی مدنی زندگی کے زمانے کے نبی ہیں یا آج بھی نبی کا زمانہ ہے؟ یہی تو سمجھ رہا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نبی تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر آنے والا زمانہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، تو یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھاتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے، اصل سے مراد بھی اثر کی نماز بھی، اور اس سے زمانہ بھی کہا ہے، مفسرین نے کیا کہا؟ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی قسم۔ نبی کے ہاتھوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے قرآن، نبی کے کہیں فرمایا ید اللہ ایدیہم، یہ اللہ کے ہاتھ، کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی یاد کرو جب ہجرت کے وقت تم کافروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ ہاتھ تمہارے نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ، اس کے ہاتھوں کی تعریف، بولنے کی تعریف کر رہا ہے اللہ، ایسے نبی کی بولی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان کی بولی جو ہے وہ اللہ کی بولی ہے۔ ان کی بولی کس کی بولی ہے؟ اللہ کی۔